ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، مکالمہ کی اس قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکالمہ کے تحت آپ کی ملاقات اردو کے اہم شعراء، ادیبوں، تنقید نگاروں سے کراتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں اور ان کی جو تحریر کا، ان کی جو تصنیفات کا قصہ ہے وہ نصف صدی کا نہیں ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 80 سال کا سفر ہے۔ اور اگر ان کے لاتعداد دوستوں کو ذکر کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک موبائل میوزیم جو آپ کو قدرت اللہ شہاب کے بارے میں معلومات دیں، جو منٹو کی ذاتی زندگی کے بارے میں، منٹو کے عشق کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، جو فیض صاحب کا نکاح شیخ عبداللہ نے کس طرح سے پڑھایا۔ آج آپ کی ملاقات کرائی جا رہی ہے جناب کشمیری لال ذاکر صاحب سے۔ کشمیری لال ذاکر صاحب، بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے۔ ذاکر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند جملے آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے باقاعدہ تعارف کر سکیں۔ میرے جو والد صاحب تھے پونچھ اسٹیٹ، جی وہاں کے جو مہاراجا تھے اس میں انگریز ریزیڈنٹ بٹھایا ہوا تھا، جی، تو یہ انگریز ریزیڈنٹ کے ساتھ تھے۔ ریزیڈنسی کا مطلب ہے کہ ایک قلعہ، جی، اور اس کے ایسے گیٹ تھے جن پہ کیل لگے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ گیٹ اس وقت کھلتا تھا جب ریزیڈنٹ نے باہر جانا ہو یا بگی پہ بیٹھ کے یا واپس آنا ہو۔ تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ریزیڈنسی میں ہوئی۔ میری ایک ٹیچر مارگریٹ تھی، جی، بڑی خوبصورت عورت، اتنی نرسری رائمز اس نے ہمیں یاد کروائیں کہ اب تک میں ان کو کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ ظاہر بنیاد مضبوط ہو گئی آپ۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد میرے والد کی ٹرانسفر ہو گئی سری نگر میں، ٹورزم اور پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر میں چھٹی جماعت میں وہاں سری نگر کا پرتاپ ہائی اسکول، آپ تو جانتے ہیں، پرتاپ ہائی اسکول، اس میں میں نے چھٹی جماعت میں داخلہ لیا۔ وہاں میرا جو ایک دوست تھا، اب وہ پشمینے کا بہت بڑھیا کام کرتا ہے، تو وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کیا نام کیا تھا اس دوست کا؟ اس کا سبحان نام تھا۔ اب وہ بہت بڑا تجارتی آدمی ہے، بلکہ میں جب پچھلی دفعہ گیا ہوں تو اس نے مجھے سب سے قیمتی شال جو 20-25 ہزار کا ہوگا یہ تو میری طرف سے۔ اس کے بعد جموں بھی تو آئے آپ، پرنس آف ویلز کالج میں پڑھے، اور اس کے بعد آپ کشمیر کی سیاست میں بھی آئے، لیکن آپ کا اب نام ہی آپ کا کشمیری لال ذاکر، اس کا یہ مطلب ہے کہ ذاکر جو آپ کے ساتھ لگا ہے یہ تو اس اعتبار سے لگا ہوگا نا کہ تخلص کے طور پہ، اور آپ نے میرے خیال میں شعر کہنا پہلے شروع کیا ہوگا فکشن سے پہلے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد ہو مرزا جعفر علی خان اثر، وہ ہمارے ڈیولپمنٹ منسٹر تھے۔ سیدین صاحب
सेक्रेटरी एजुकेशन थे। तो उन्होंने असर साहब ने हमने एक अंजुमन बनाई थी कि जिसमें बड़े बड़े लोगों को जम्मू में बुला के उनके लेक्चर करवाए जाए। जी वहाँ बज़्म अदब थी, जी वो एक मैगज़ीन निकालते थे फिरदौस, उसका एडिटर मैं था। अच्छा। तो हमने असर साहब से कहा कि अपना कुछ दीजिए, तो उन्होंने बेचारों ने एक गज़ल दे दी और उसमें छापा हमने। और उसके बाद मुझे असर साहब ने कहा कि तुम इतवार के दिन, अगले इतवार के दिन मुझे मिलने आ जाओ। तो मैं जब गया तो खद्दर का कुर्ता और वो पजामा मैंने पहना हुआ था, तो उन्होंने रोक लिया बाहर आर्मी वालों ने। मैंने कहा भाई मैं, ये मेरा नाम है, मुझे उन्होंने बुलाया है मिनिस्टर साहब ने। तो कहने लगे जी हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। फिर मैंने कहा आप उनसे पूछ लो, अगर वो ना आने दें तो हम वापस चले जाएंगे। अच्छा, वो कोई शरीफ आदमी था उनमें से, वो उसने आगे जाके पूछा, फिर आगे और पूछा, 10 मिनट के बाद वापस आया कि जी हाँ आइए आप। वो मैं जब गया तो उनके कालीन ईरान के, और वो बैठे हुए, और इतना चौड़ा उनका माथा है, इतना चौड़ा माथा सिर्फ आइंस्टाइन का था जितना मैंने उनको देखा। असर लखनवी। ऐसा सर तो मैं गया तो मैंने उनके पाँव छुए, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नीचे बैठूँगा। मैं कालीन पर बैठा। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसके बाद उनसे मुलाकात का सिलसिला ये रहा कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे हो। उनका बेटा कोई नहीं था, जी जी। 3 बेटियां, तीनों बेवा। वो सब उनके साथ रहती थी कि जाओ अपनी बहनों से मिलो तुम। आई वॉज द ओनली पर्सन इन द एंटायर स्टेट who was allowed to go and meet असर साहब एनी टाइम। कहा कोई लिखते पढ़ते हो? मैंने कहा जी कोई छोटी मोटी। तो वो मेरे पहले उस्ताद हैं शायरी। शायरी के शायरी में। नवाब फिर जाफर अली खान उन्होंने असर लखनवी। मुझे इंट्रोड्यूस किया निगार से, निगार, नियाज फतेहपुरी के निगार से। जी। और मेरी चीज़ें उनको भेजी कि छापो। फिर उन्होंने पाकिस्तान में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा अब तुम पाकिस्तान जब बन गया तो ज़रा चक्कर लगा के आओ। और लाहौर गया तो मेरी एक कहानी नया माहौल अदब लतीफ़ में छपी थी, जी और उसको एडिट करते थे अहमद नदीम कासमी। जी जी। तो मैं जब गया तो फ़िक्र तौसवी वहाँ था, अच्छा। और फ़िक्र तौसवी किताबत करता था उनकी। फिर वहाँ शाहिर आ गए। जी जी। फिर हमारी जो मुलाकातें हैं सत्यार्थी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह सत्यार्थी, बेदी, साहिर, इन लोगों से हुई। और फिर उसके बाद अल्लाह का फजल रहा। फिर आगे फिर तो कोई अदीब और शायर ऐसा नहीं जो आपका दोस्त जो था। आप नहीं, अब कोई भी नहीं। हाँ, सारे सीनियर लोग। नहीं, बल्कि आपने ये बात कही तो मुझे एक और बात याद आई। शेख साहब ने, जब मैं जर्नलिज्म तो था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जर्नलिज्म करते रहो, हमारे साथ भी शामिल हो जाओ। मुजाहिद मंजिल उनकी वो थी, जी, ऑफिस का नाम। तो उसमें हम चलने लगे। उन्होंने कहा एक काम और करो, यहाँ का जो कल्चरल फ्रंट है ना, उसको संभाल लो तुम, और ये ऐलान करवा दो कि हिंदुस्तान का कोई शायर, कोई अदीब जो गर्मियों में कश्मीर आना चाहे। कश्मीर आना चाहे वो हमारा मेहमान होगा। तो फिर ये सारे लोग वहाँ पहुँचे। और एक दिन फैज़ के जो हम जुल्फ थे, एमडी तासीर, तासीर उसने मुझे बुलाया और कहने लगे तुम तो हम सबसे छोटे, मेरी 22 बरस की तो उम्र थी, जी जी। एक काम कर सकते हो? मैंने कहा बताओ। फैज़ की शादी एलएस से करवा दो, उसकी जो साली थी। जी 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 मैंने करवा देते हैं, जिस मौलवी को कहो मैं बुलवा दूंगा। इस वक्त तो कर सकता हूँ मैं, अब 2 बरस के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, बट एट दिस स्टेज आई कैन डू इट। कहने उनसे नहीं करवानी है, ये शेख साहब से करवानी। तो मैंने एक दिन शेख साहब से शाम को जिक्र किया। कह रहे किस झगड़े में पड़ रहे हो तुम, छोड़ दो यार, चलो। फिर रोज़ मिलते थे। मैंने अगले दिन तो बात नहीं की, उससे अगले दिन की। मैंने कहा ज़रा सोच लीजिए, ये काम बड़ा पाक और बड़ा पवित्र है,
اور لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اور کسی وجہ سے ہسٹری میں نام آپ کا آئے نہ آئے، اس وجہ سے ضرور آئے گا. مان لے صاحب. آپ کی عمر کا سپین، آپ کے لکھنے کا ٹائم یہ اتنا پھیلا ہوا ہے، لیکن ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ کی رائٹنگز کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے آئے شاعری اور فکشن کی طرف. میں نے آپ سے عرض کیا نا، فکشن تو میرا شروع ہو گیا تھا کالج کے زمانے جی میں، پر اس کے بعد میں نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور کوئی 15-20 افسانے لکھ لیے میں نے. ان دونوں ایک بڑا عجیب واقعہ آیا پیش. اپندر ناتھ اشک جی کہانی کا فن اس شخص کو بہت آتا تھا، اور ایک اس کو شادیاں کرنے کا شوق تھا. تو اس نے جو آخری شادی کی کوشلیا سے، جی کوشلیا اس کی فین تھی، اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھی. ہم، تو بھائی اس کی شادی ہو گئی. تو وہ کوشلیا کو لے کے اپنے کوشلیا کے ماموں جان کے پاس آ گئے کہ ہم 15-20 دن مہینہ وہاں رہتے ہیں. وہاں ایک اس کا بہت بڑا ڈرامہ ہے قید حیات، جی وہ اس نے وہاں لکھا ہے. میں بڑا متاثر تھا اس سے، تو میں اس کو ملنے چلا گیا. ساتھ میں اپنی 3-4 کہانیاں بھی لے گیا. تو اس سے میں نے کہا بھائی میں یہ 3-4 کہانیاں لایا ہوں، اس کو آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لینا کیا کچھ کرنا چاہیے. اس نے کہا میں ایک کہانی 7 بار لکھتا ہوں. ہم، 7ویں بار جو میری کہانی ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے، اس کو میں پبلش کرواتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلیے آپ یہ پڑھ لیں، میں آپ کو جموں بلاتا ہوں بزم ادب میں، تو ایک انٹرویو ہو جائے گا اور کچھ ہوتا. ہم نے بلا لیا جموں، وہ آ گیا. بڑا تم تراک والا آدمی تھا وہ، بڑی چمکدار آنکھیں اس کی، بڑا کھلا ماتھا، اور ٹوپی پہنتا تھا ٹیڑھی. تو اس کے بعد وہ کہانیاں بھی لے آیا. تو اس نے کہا بھائی یہ کہانیاں اچھی ہیں لیکن ان کو تو دوبارہ لکھو، اور پھر مجھے 2 کہانیاں لاہور کے پتے میں مجھے دے دینا، مگر ایک لفافہ ضرور ڈال دینا اس میں واپسی کا، ورنہ میں جواب نہیں دیتا. تو میں نے دیکھی اپنی کہانیاں صاحب، میں نے کہا بھی میں نہیں کچھ کر سکتا اس میں. ازردہ صاحب سال بھر گزر گیا، میں نے کچھ نہیں لکھا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب تک یہ کہانیاں رہیں گی میں نہیں لکھ سکوں گا، سب جلا دیں. اس کے بعد میں نے ایک کہانی لکھی. وہ کہانی تھی جس کو میں نے ہمایوں میں بھیجا، اس وقت کے ہمایوں میں. اٹھو زمانہ چال کی آمد کی چل گیا، اوپر تھا اس میں لکھا. تو کپورتھلا وہ کرنل تھے، وہ پیسے والے تھے، وہ نکالتے تھے اس کو. تو اس میں یہ اپندر ناتھ اشک اور کرشن چندر اور بیدی سارے لکھتے تھے. تو میں نے اس کو لکھ کے ساتھ لفافہ بھی ڈال دیا کہ بھائی اگر آپ نا پسند ہو تو واپس کر دیں. تو 3-4 مہینے کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے کہانی لکھنی آتی نہیں، چھوڑ دو تم شاعری کرو. اچھا اچھا یوں شاعری کی طرف شاعری میری اس طرح سے شروع ہے جی. تو 3-4 مہینے کے بعد اس کا ایک پوسٹ کارڈ جس پہ یہ لکھا ہوا تھا اٹھو وگرنا چال کی آمد کی چل گیا، اس نے نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ قیامت کی چل گیا. یہ اکتوبر 1943. اس میں یہ مجھے ستمبر میں اس کا خط آیا کہ اگلے مہینے میں تمہاری کہانی چھپ رہی ہے، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ تمہاری پہلی کہانی. اس کا عنوان تھا الگ الگ راستے. اور پھر اس کے بعد تو پھر میں چلتا ہی گیا. اچھا اس میں جو پہلی کہانی چھپی کیا کشمیری لال ذاکر کے نام سے چھپی؟ صرف کشمیری لال، اور کسی تخلص رکھ لیا تھا اس وقت؟ تو خلص مجھے انہوں نے دیا تھا نا، اثر صاحب نے. ذاکر جب ان سے میں نے پوچھا کہ اب کشمیری لال کو تو کوئی نہیں سمجھے گا تو کوئی حضور وہ تخلص دے دیں. بڑا سوچنے کے بعد پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر حسین والا جو ہے نا ذاکر، وہ رکھ لو. اچھا ایک خاص بات جس کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ کتابیں تو آپ کی بہت ہیں، بہت کہانیاں ہیں، ناول اتنے ہیں، لیکن آپ کا مقبول ترین ناول جو ہے جس کو اسٹیج بھی کیا گیا، ڈراماٹائز کیا گیا اور بہت پڑھا گیا،
اور مختلف زبانوں میں بھی وہ آ گیا. اور یہ ہے کرما کرما والی والی. اور یہ پتہ نہیں کتنے ایڈیشن اس کے چھپے آج تک. 6 ایڈیشن چھپ گئے. 6 ایڈیشن چھپے. اور جب یہ پہلی دفعہ سٹیج ہوا یہ دلی میں ہی ہوا تھا. تو اس میں وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت شنکر دیال شرما. انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. اور بھیشم سانی واز دی پرسن جس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور 3 دن کی بکنگ ہو چکی تھی ٹکٹوں. پھر تو یہ سارے ہندوستان میں رہا. اور ایک خاص بات یہ میں دریافت کرنا چاہوں گا. دیکھیے پارٹیشن جو ہوا اس ملک کا اور آبادیوں کے تبادلے ہوئے، فسادات ہوئے، اس پہ کم و بیش سبھی فکشن رائٹر جو اس وقت کے تھے، چاہے وہ کرشن چندر ہوں، منٹو ہوں، بیدی ہوں، آیت اللہ انصاری ہوں، سبھی نے. لیکن یہ ناول جو ہے کیا سبب ہے کہ یہ اس قدر مقبول ہو گیا کہ اتنی بار چھپا اور بار بار پڑھا گیا، اسٹیج بھی ہوا اور آر پار دونوں جگہوں پہ ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود یہ بھوگا ہے، یہ برداشت کیا ہے اور اس سے گزرا ہوں. جس ٹرین میں آ رہا تھا وہ میاں والی سے لے کے لاہور آتی تھی. اور میرے ساتھ احمد ندیم قاسمی تھا بیٹھا ہوا، جس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں ورنہ تم سیف نہیں ہو. میاں والی میں گھس کے مسلمانوں نے جتنے ہندو بیٹھے سارے قتل کر دیے. آپ نے تو صرف سنا ہوگا نا خون کی ندیاں بہہ گئیں. میں نے خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی ہیں، ڈبے بھرے ہوئے خون سے. اور جب یہ سارا کچھ میں نے بھوگ لیا، جب میں واپس آیا یہاں تو میرے پاس تو نہ کوئی کام تھا نہ کوئی تھا. ایک کرتا اور ایک پاجامہ اور 100 روپے جو مجھے احمد ندیم قاسمی نے دیے تھے وہ تھے بس. اس زمانے کے 100 روپے تو بہت بڑی چیز بس. تھی. میں دلی آ گیا اور اس وقت میرے ذہن کی یہ حالت تھی کہ میں 1 سال تک رات کو مجھے خواب آتے تھے کہ کٹ رہا ہے اور مر رہا ہے اور اکیلا تھا بالکل. تو مجھے کوئی جگہ نہیں ملی. میں گڑگاؤں چلا گیا. اگر اس وقت کا گڑگاؤں دیکھو تو اس میں کوئی کھانے کی جگہ نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے 2-3 ڈھابے تھے مگر ان میں یہ تھا کہ نیچے بیٹھ کے کھاؤ اور اپنی تھالیاں اور یہ دھو کے مانج کے واپس رکھو. اچھا. اب یہ مجھے برداشت نہیں تھا تو میں نے ڈبل روٹی خرید کے کھانی یا وہاں سے کیلے ویلے کھانے. اس طرح میں نے گزارے وہاں دن. ایک خاص بات جو ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ کشمیر جو ہے ایک نہ ایک پہلو سے وہ کشمیر لال ذائقر کے فکشن پہ، ان کے ناولوں پہ، ان کے افسانوں پہ کچھ زیادہ حاوی رہا. خاص طور سے وہ جو اگر انہوں نے چندی گڑھ پہ بھی ناول لکھا، ایک شہر ادھورا سا، اس میں بھی ہیروئن کو تلاش کر کے کشمیر سے چن کے لے آئے. تو کیا سبب ہے کہ کشمیر اس قدر چھایا رہا؟ بات یہ ہے کہ جس نے بچپن میں سے کشمیر کو دیکھا ہو اور جو اس کی آزادی کی جد و جہد سے اس میں بھی شریک رہا ہو اور اس کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا تعلق رہا ہو، تو اگر وہ اپنے وطن سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کرنی چاہیے تو پھر یہ لازمی طور پہ الوی صاحب کو اس کو لکھنا چاہیے. ضرور آئے گا. بالکل. اب میں جو ابھی ازودہ صاحب سے بات کر رہا تھا، اب جو میں نے ناول کمپلیٹ کیا ہے، کمپلیٹ کر کے آیا ہوں، جی وہ ہے حبہ کدل کے بے نوا پرندے. جی. حبہ کدل ایک محلہ ہے اور وہ زیادہ تر ڈومینیٹڈ تھا کشمیری پنڈت سے اور مسلمانوں سے. اچھا. جن ملی جلی آبادی، ملے جلے، جن کے نام ایک جیسے تھے، کسٹمز ایک جیسی تھیں. اور جب 1990 سے 1-2 سال پہلے، حالانکہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں آج تک ہندو مسلم فساد نہیں ہو، نہیں. بلکہ شاہ ہمدان کی جو زیارت ہے وہاں، جی. اس میں ہندو بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں.
لیکن اس سے نیچے خانقاہ محلہ میں ہاں ایک دیوی کالی دیوی کا مندر مندر ہے. ہے. جو وہاں جاتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو پہلے تو وہاں درشن کرتا ہے اس کے بعد شامدان ہو جاتا ہے. تو تو یہ ایسی جگہیں تو ٹریڈیشنز روایات بڑی تھی. زندہ روایات تھی وہاں. تو وہ جو روایات اگر ختم ہوئیں تو وہ تقسیم کے بعد لوگوں نے اس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا. لیکن میرا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرا تو ذہن اسی وقت اس کشمیر پہ اسی رہا، کشمیر کو تلاش کر. اس پہ رہا جس نے میری پرورش کی تھی. تو اگر میں اس کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے کام نہیں کرتا تو آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ میں کشمیر سے وفاداری نہیں کر رہا. ابھی جو دلی کے اس پہ آپ نے ہاں، ناول دلی کے لکھا تھا، ہنگامے دلی کے پر ایک آپ نے حادثات ناول لکھا ہے، گینگ ریپ پہ، دلی گینگ ریپ پہ، جی، جس کی آج کل بہت چرچا ہے کہ آپ کا کیا ناول کیا کمپلیٹ نام ہو گیا ہے. رکھا اس ناول کا؟ کہ کتھا دامنی کی کتھا دامنی کی. اس لڑکی کا کتھا نام دامنی دامنی رکھا کی. ہے. وہ کر دی میں نے. ہاں. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو اردو کی افسانوی ادب ہے اب اس میں کچھ تخلیقی صوتیں خشک ہو رہے ہیں. میں نئے لوگوں کے بارے میں، کیا آپ مطمئن ہیں نئے لوگوں کی تحریروں سے، نئے لوگوں کے افسانوں سے؟ اس میں صرف مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ اردو زبان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، جی. یہ انصاف اسی وقت ذبح ہو گیا تھا جب تقسیم ہوئی. جی. بے شک. پاکستان میں اردو زبان تھی سب کی. جی. جب یہ یہاں وہ لوگ آئے تو وہ تھوڑی اردو لے آئے ساتھ، جی. لیکن جب یہاں سے لوگ گئے تو وہاں اردو کے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اب یہاں دیکھیے، میں 20 برس اردو اکیڈمی ہریانہ کا سیکرٹری ہریانہ اردو رہا ہوں. اکیڈمی. میں اس لحاظ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں پنجاب ہریانہ ان علاقوں میں اردو پہلی زبان نہیں ہے، جی. پڑھائی نہیں جاتی، بالکل. پرائمری سطح پر نہیں پڑھائی جاتی، مڈل اسکول پہ نہیں، ہائی اسکول پہ نہیں، کالجز پہ نہیں، تو وہ اردو زبان کہاں زندہ رہے گی؟ جی. ہیں؟ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں اردو ہی اردو تھی. اردو تھی، پیدا ہی اردو یہاں ہوئی ہے. یہ جو ہریانہ کا علاقہ ہے اردو زبان تو اسی میں. اب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی پنجاب میں اردو، جی. جی. شیرانی شیرانی نے. نے، آپ اس کو پڑھیے. محمود شیرانی، ان کا تو تھیسس ہی یہ ہے کہ اسی ایریا میں ہوئی ہے. ذاکر صاحب ایک خاص بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. یہ دیکھیے نا، عموماً لوگ کام کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جس کے لیے جو کہے کہ ہاں میں اپنے کام سے پورا مطمئن ہوں یا میری قدردانی بقدر کام جسے کہنا چاہیے، بقدر محنت ہوئی. لیکن یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ذاکر صاحب جتنا ڈیزرو کرتے تھے کہ شاید اتنی توجہ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کے حصے میں اتنی آسودگیاں آئیں، اتنے اعزازات اور انعامات، تو ان میں سے بعض اہم جو ہیں ان کا ذکر آپ کرنا چاہیں گے؟ مجھے نقادوں پر زیادہ یقین نہیں. جی. میں کوئی اپنی کتاب کسی نقاد کو نہیں بھیجتا. کوئی ایک بتائے مجھے کہ میری کتاب مجھے انہوں نے بھیجی ہے. اس لیے نقاد میں مجھ پہ کم لکھتے ہیں. جی. اور آپ ان کو زیادہ توجہ دیں گے جن کو نقاد کہتے ہیں بھی ان کو ضرور پڑھیے. تو نقاد کا کام آج یہ رہ گیا ہے کہ وہ جو فریم ورک اس نے کیا ہوا ہے اس میں وہ بیٹھتا ہے کہ نہیں. نقادوں کا معاملہ تو ایسا ہی رہے گا اگر وہ فٹ نہیں بیٹھتا. لیکن ایک بات ہے کہ میں لوگوں نے نے، آپ کے پڑھنے والوں نے تو آپ کو پڑھنے کی نگاہ سے دیکھا. حضرت صاحب میرے پڑھنے والے جو ہیں، میں آپ کو نام نہیں لیتا، ایک پبلشر نے مجھے، میرے ایک ناول تھا اس کی، وہ میں نے جب اس نے بھیجی مجھے کاپی تو میں نے کریکشن کر کے بھیجی. تو میں نے اپنے اکیڈمی کے آدمی کو کہا تم دلی جا رہے ہیں ان کو دے آنا، تو دے دیا. تو اس پبلشر سے اس نے پوچھا کہ بھائی تم یہ ان کی کتابیں کیوں زیادہ چھاپتے ہو؟ میں پبلشر کا نام لیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ میری الماری ہے، اس میں 2 سال کے لوگوں کے مسودے پڑے ہیں. ذاکر صاحب کو ہم ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو نئی کتاب آ رہی ہے پہلے مجھے پوچھ لینا، میں نہ چھاپوں پھر کسی کو دینا. اس نے کہا پھر 3 مہینے میں ہم ان کی کتاب چھاپ دیتے ہیں، ختم.
اور باقی جو منافع ہے وہ ہم کماتے ہیں. ہاں. تو ہمیں یہ کتابیں چھاپنا زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ وہ کتابیں چھاپنا. ظاہر بات ہے. یہ میرا پبلشر کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو اس لیے مجھے کتابوں کے لیے پبلشر ڈھونڈنا بالکل ضرورت نہیں پڑتی. ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, جہاں تک نقادوں کی بات ہے وہ تو پرانی بات ہے کہ کرٹک از اے لیگ لیس مین ہو سیز ٹو رن. ایک لنگڑا آدمی جو دوسرے سے کہتا ہے بھاگو. جی جی. بہرحال ہم کہیں گے کہ آپ سلامت رہیں. ابھی آپ لکھ رہے ہیں برابر, ابھی کیا پتہ آگے کیا کیا ملنے والا ہے. بالکل. دیکھیں ذاکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 94 سال ان کی عمر ہو رہی ہے. میرا خیال ہے جب 125 سال کے ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ انہیں تکلیف دیں گے اپنے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. پھر اگلی بار مکالمہ کی نئی قسط میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آداب. یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لے. آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے. چلو جلدی ریچارج